اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه چند دنوں کے بعد اللہ کی رحمتوں سے مالا مال رب کی نوازشات سے بھرپور اللہ کے فضل و کرم سے لبریز اور رحمت الہیہ سے مالا مال مہینہ رمضان المبارک ہمیں نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ اسی مناسبت سے آج کے خطبے میں میں اس خطبے کو اپنا موضوع بناؤں گا جو رمضان المبارک سے ایک دن پہلے امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ آپ توجہ سے اور میرے ساتھ مل کے اس خطبے کو سنیں گے۔ خطبہ جس کا موضوع فضیلت رمضان تھا، یقیناً یہ خطبہ بھی اعلیٰ تھا۔ اور خطیب وہ اتنا اعلیٰ ہے کہ اس کے لبوں سے رب بولتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی وہ خود نہیں بولتا
وہ رب کے بلوانے سے بولتا ہے۔ خطیب اتنا اعلیٰ ہے کہ قرآن میں رب نے اس کے بولوں کی قسمیں اٹھائی۔ وَقِیلِهِ یا رب، آپ جب میری وحدانیت کا ذکر کرتے ہیں اور میری الوہیت بیان کرتے ہیں، لوگ آپ کو تانے مارتے ہیں، پھبتیاں کستے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، فتوے بازیاں کرتے ہیں، کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں، ہم سننا نہیں چاہتے۔ وَقِیلِهِ یا رب، جن ہونٹوں سے تو میری توحید کا اعلان کرتا ہے، میں تیرے ہونٹوں کی قسم اٹھاتا ہوں۔ جس مسجد میں یہ خطبہ دیا گیا، میرے جملے پہ اگر آپ توجہ کریں، کیسا جملہ کہنے لگا ہوں۔ جس مسجد نبوی میں یہ خطبہ دیا گیا، وہ مسجد اتنی عظیم ہے کہ اس کی تعمیر کے لیے جو پتھر ڈھو ڈھو کے لانے والا ہے، وہ خود گلیوں میں چلتا ہے تو پتھر اس کو سلام کرنے لگتا ہے۔ خطیب بھی اعلیٰ ہے، مسجد بھی اعلیٰ ہے، اور جو اس خطبے کے سامعین ہیں وہ اتنے پاکیزہ لوگ ہیں کہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کرنے لگتے۔ خطبے کے سننے والے لوگ اتنے اعلیٰ ہیں کہ کائنات کے لوگ رب کی رضا کے پیچھے بھاگتے ہیں اور رب کی رضا انہیں ڈھونڈتی پھرتی ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا۔ مسجد بھی اعلیٰ ہے، سامعین بھی اعلیٰ ہیں، خطیب کائنات کا امام ہے، مسجد اعلیٰ ہے، خطبے کا موضوع کتنا اعلیٰ ہو۔ آپ نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، شہر مبارک۔ اے لوگو، تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ ڈالنا چاہتا ہے، یعنی آنا چاہتا ہے کہ وہ مہینہ شہر عظیم، بڑا عظیم مہینہ ہے، جسے اللہ نے اپنا مہینہ کہا، شہر اللہ، اور جسے پورے سال کا دل قرار دیا۔ رمضان کا مہینہ پورے سال کا کیا ہے؟ دل۔
شہر عظیم، کہ پورا سال اللہ جنت کو سجاتے رہتے ہیں رمضان کے استقبال کے لیے۔ عظمت اتنی ہے کہ سارا سال جنت اس کے استقبال کے لیے سجائی جا رہی ہے۔ شہر عظیم، شہر مبارک، اور مبارک اتنا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق دے اور ہم اس سے کوئی فائدہ حاصل کر لیں، اللہ کرے، قسمت والے ہی کریں گے۔ اگر میری امت کے لوگوں کو رمضان میں برسنے والی برکتیں، عظمتیں، رحمتیں، نوازشات، کرم نوازیاں جو زمین پہ اتر رہی ہیں، اگر میری امت کو کما حق ان کا علم ہو جائے تو میری امت تمنا کرنے لگے کہ یا اللہ 12 مہینے ہی رمضان بنا دے۔ شہر مبارک، مہینہ کیا ہے؟ مبارک ہے، اسے مبارک بنایا گیا۔ اتنی برکت، ایک مہینے کے روزے کار دارد آسان ہوتا ہے، پھر جون جولائی کے روزے، اگست کے روزے آسان ہوتے ہیں کہ یہ تمنا کرنا کہ یا اللہ پورا سال ہی کیا بن جائے؟ رمضان۔ اسی لیے غالباً کہا، یہ اس خطبے کا حصہ نہیں ہے، یہ اس خطبے کا حصہ نہیں، اسی لیے غالباً کہا کہ ایک روزہ رمضان کا جو بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیا، جان بوجھ کے آمدن چھوڑ دیا، ایک تو ہے نا کوئی مجبوری ہے، بیمار ہے، مسافر ہے، شیخ فانی ہے، کوئی عورت امید سے ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر تم نے روزے رکھے تو جو امانت تمہارے پیٹ میں ہے اس کی نشو و نما صحیح نہیں ہوگی، یا وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے اور سمجھتی ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گی تو بچے کے دودھ پلانے کا حق ادا نہیں کر سکتی، یہ ہے عذر، اس کی وجہ سے تو روزہ چھوڑنے کا اختیار ہے، بعد میں اس کی کیا کر لیں؟ قضا کر لیں۔ ایک آدمی بیمار بھی نہیں ہے، مسافر بھی نہیں ہے، شیخ فانی بھی نہیں ہے، جوان ہے، طاقت ہے، ہمت ہے، اس کے باوجود اگر وہ روزہ نہیں رکھتا رمضان کا، میرے آقا نے فرمایا اگر وہ پورے سال کے روزے بھی رکھے تو رمضان کے ایک روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ کیا وجہ ہے؟ روزہ کس کا نام ہے؟ صوم کا لفظی معنی ہے رک جانا، اور شریعت میں کسے کہیں گے؟ 3 چیزوں سے رک جانا، کھانا پینا اور قوت شہوانی پر قابو پانا۔ قوت شہوانی، ان 3 چیزوں سے رکنے کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے۔ باقی کے 11 مہینوں میں جب بندہ روزہ رکھے گا تو یہی کام نہیں کرے گا، صبح اٹھے گا، سحری کرے گا، سارا دن نہ کھائے گا نہ پیے گا، قوت شہوانی پہ قابو رکھے گا، مغرب کی وقت جب سورج غروب ہوگا تو افطار کر، تو وہی روزہ ہے نا۔ رمضان میں بھی تو اسی طرح ہوتا ہے، باقی دنوں میں بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ پھر بندہ 11 مہینے لگاتار روزے رکھتا رہے تو رمضان کے ایک روزے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو برکتیں، رحمتیں، فضل، کرم، نوازشات، مہربانیاں اس مہینے میں اترتی ہیں، وہ مہربانیاں باقی کے 11 مہینوں میں کہاں سے لے کے آئے گا؟ کہاں سے لائے گا وہ رحمتیں اور وہ برکتیں؟ تو آپ نے خطبہ دیتے ہوئے کیا کہا؟ قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، بڑا مبارک مہینہ ہے،
اور اسی خطبے میں آگے جا کے آپ نے فرمایا، اسی خطبے میں، کہ ایسا مہینہ تم پر آنا چاہتا ہے، اللہ اکبر، اس کے باوجود بھی اگر کوئی غفلت میں گزار دے تو بڑا دکھ ہے جی، اسے اپنی قسمت کا ماتم کرنا چاہیے جی۔ ایسا مہینہ جس میں آپ نفل پڑھیں تو فرض کا ثواب ملے۔ شاید آپ کے ذہن میں ہو کہ فرض اور نفلوں میں 19-20 کا فرق ہوئے گا۔ نفل میں بھی تو وہی کچھ پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم، پھر رکوع، پھر سجدہ، پھر التحیات۔ فرض میں بھی تو یہی ہوتا ہے، 19-20 کا فرق ہوئے گا۔ نا تناسب بھی کوئی نہیں۔ فرض کو میں عرش مان لوں تو خدا کی قسم نفل اس کے مقابلے میں فرش بھی نہیں، اسے میں عرش مان لوں تو اتنا فرق ہے۔ نفل کو میں قطرہ مان لوں تو فرض سمندر ہے، فرض اور نفل زمین و آسمان کا فرق ہے ان میں۔ آپ نے فرمایا ایسا مہینہ ہے جس میں بندہ ایک نفل پڑھے تو فرضوں کا ثواب ملتا ہے، اور ایک فرض پڑھے تو 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے۔ ایک نیکی کرے تو 70 گنا اس کی نیکی کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک منٹ کے لیے تصور تو کریں یار۔ وہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، جو میرے پرانے مقتدی ہیں تو اکثر مجھ سے سنتے رہتے ہیں، یہ جو ہمارے تاجر ہیں یہ گائے بگائے سیل لگاتے ہیں، اس کے اشتہار چھاپتے ہیں، بینر چھاپتے ہیں، کپڑے والے، جرسیوں والے، اور اوپر لکھتے ہیں لوٹ لو۔ سیل کیا ہے جی؟ 1000 روپے والی جرسی 700 میں دیں گے، 100 روپے گز والا کپڑا 60 روپے میں دیں گے۔ اتنی سی سیل ہے نا۔ انہوں نے جناب بینر چھاپ دیا، اشتہار چھاپ دیے، اعلان کر دیا۔ ہماری جو مائیں بہنیں ہیں انہوں نے سستی شے لین دا بڑا شوق، ہمیں گند سمیٹ کے آن سستا لگ جائے۔ ٹوٹی پڑی ہیں ہماری عورتیں، بے ہوش ہو رہی ہیں، گرمیوں کا موسم ہے، کئی عورتیں دھکم پیل میں بے ہوش ہو گئی ہیں، پڑے ہیں وہاں۔ لوٹ مار، لوٹ سیل ہے جی، لوٹ سیل ہے۔ چیز چلو آدھی قیمت پہ دے دی، 200 والی 100 دے دی، 1000 والی 500 میں دے دی۔ یہ ہے سیل لگانا جو اللہ لگانا چاہتے ہیں رمضان میں، نیکیوں کی سیل۔ اللہ کہتے ہیں نیکیوں کی سیل لگانے لگاؤں۔ کوئی بندہ اتنی سستی چیز نہیں دے گا، نہیں دے گا، وہ زیادہ سے زیادہ آدھی قیمت پہ دے دیں گے، اس سے کم نہیں دیں گے۔ میرے پاس آ، 1 روپیہ میرے راستے میں خرچ کر، میں 70 روپے کا ثواب عطا کر دوں گا۔ 100 روپیہ میرے راستے میں خرچ کر، میں 7000 تیرے کھاتے میں لکھ دوں گا۔ یہ ہے اصل سیل، جس اللہ کو کہنا چاہیے یہ ہے اصل سیل، جس اللہ کو کہنا چاہیے ہم نے سیل لگائی ہے، لوٹ لو، لوٹ لو۔ یہ ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں، میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، یہ گلی سے پیچھے ایک بندہ گزرے، سپیکر پہ اعلان کرے، گاڑی پہ ہو سپیکر پہ اعلان کرے، 70,000 والا موٹر سائیکل 1000 میں، آ جاؤ بھائی۔ نتیجہ بانا تسی اتھے کسی نے بیٹھنا ہے یہاں؟ 70,000 والا موٹر سائیکل 1000 میں،
آپ سارے بھاگے، پہنچے، اس نے کہا جی محدود سٹاک تھا، ختم ہو گیا، اور وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں نے مذاق کی ہے، کوئی یقین بھی نہیں، میں نے مذاق کیا ہے، سٹاک ختم ہو گیا ہے، تم زیادہ بندے آ گئے ہو، دیر ہو گئی ہے، لیکن آپ سارے بھاگے کہ نقد مل رہا ہے نفع۔ اللہ کہتے ہیں میرے دربار میں آ، میرے خزانے بھی ختم نہیں ہوتے، اور میں مذاق بھی نہیں کرتا ہوں، میرے دربار میں آ، ہم نے سیل لگائی ہے، 70 والی چیز ہو 1 روپے، 1 نفل پڑھ 70 نفلوں کا ثواب دے، 1 قرآن پڑھ 70 قرآن کا ثواب عطا کر دے۔ شہر عظیم، شہر مبارک، تم پر ایک ایسا مہینہ آنا چاہتا ہے جو مبارک بھی ہے اور عظیم بھی ہے، اولہ رحمت وأوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار۔ اے عربی تو نہیں سمجھ آئی؟ عتق دا میں نہ کرنا تے نار دا تسی کرو، عتق دا میں نہ آزادی، وآخرہ عتق من النار۔ اس کے باوجود بھی کوئی اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ خدا گواہ رمضان میں رحمت رب بہانہ می جویت، بہانہ می جویت، اللہ بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی بہانہ ہاتھ آوے تے میں مسلمان نو بخش دے ماں، بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں، بہانہ، پھر تم بہانہ بھی اس کے ہاتھ میں نہ دے سکو تو مجھ سے اور آپ سے بڑا بدبخت کون ہوگا کہ ہم بہانہ بھی اللہ کو کوئی نہ دے سکیں، کہ اللہ اس بہانے کو سامنے رکھے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یارو، یہ جو بخشش ہے، یہ جو جہنم سے آزادی ہے، اس کے لیے کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں؟ مفت میں مل جاتی ہے تو رب کی رحمت ہی، اس میں تو شک کوئی نہیں، جنت میں جانا ہے تو رحمت سے جانا ہے۔ میرے آقا نے خود فرمایا کوئی بندہ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، رب کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ میری ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حیران ہوئی، انہوں نے کہا مولا انت یا رسول اللہ، آپ بھی نہیں؟ جی، ساری رات رب کے دروازے پہ کھڑے رہتے ہیں، پاؤں مبارک پہ ورم آ گیا ہے، آپ بھی نہیں؟ فرمایا ولا آنا یا عائشہ، عائشہ میں بھی نہیں، الا ان یتغمدنی اللہ، مگر اس صورت میں جاؤں گا کہ رب کی رحمت کی چادر مجھے ڈھانپ لے گی۔